آج کل ایک گناہ میں عام طور پر ہم سب مبتلا ہیں، خصوصاً عورتیں، کہ وہ شرعی پردہ نہ کرنا ہے۔ باہر نکلتی ہیں تو پردہ کرتی ہیں، برقع پہن کر نکلتی ہیں، لیکن نامحرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی اور اسے ضروری نہیں سمجھتی، حالانکہ ان سے پردہ کرنا بھی شریعت میں لازم قرار دیا گیا ہے، بلکہ ان سے پردہ کرنے کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے۔ لہذا خاندان کے نامحرم لوگوں سے زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ نامحرم یعنی کہ جن سے پردہ کرنا ہو، شریعت نے جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ نامحرم۔ کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے؟ جیسے کہ خالو، پھوپھا، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، بہن بھائی اور شوہر کے تمام مرد حضرات سے پردہ کرنا ہے، سوائے سسرے کے، یعنی کہ سسر کے سوائے سب مردوں سے پردہ کرنا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ دیور سے اور جیٹھ سے بھی بہت زیادہ خاص اہتمام پردے کا کرنا چاہیے۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں دیور یعنی شوہر کے بھائیوں سے پردہ کروں یا نہیں، یعنی کہ پردہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے، موت، یعنی جس طرح موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح دیور سے پردہ نہ کرنا دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے دیور سے اس طرح ڈرنا چاہیے جیسے کہ موت سے ڈرتے ہیں، چونکہ اس میں فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید اور تنبیہ فرمائی ہے۔ شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں کہ کمرے میں بند ہو جائیں یا کمرے میں کنڈی لگا کر بند ہو جائیں۔ اگر گھر چھوٹا ہے تو اچھی طرح سے گھونگھٹ اوڑھ کر چہرہ بالکل نظر نہ آئے اور اپنے جسم کو کسی چادر سے چھپا کر گھر کا کام کاج کرتے رہیں۔ لیکن اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو نامحرم کے ساتھ تنہائی جائز نہیں، اور بے ضرورت نامحرموں سے گفتگو نہ کریں۔ اور اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو، مثلا سودا وغیرہ منگانا ہو، تو آواز ذرا بھاری کر کہہ دیں کہ یہ سامان چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دسترخوان پر نامحرموں کے ساتھ کھانا نہ کھائیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ کھائیں، یا عورتیں الگ کھائیں، مرد حضرات الگ بیٹھ کر کھائیں۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو گھر میں بعض گھروں میں نوکر کے طور پر رکھتے ہیں، بعد میں جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان سے پردہ کیسا؟ ہم عورتیں تو بچپن سے ہی اس لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بچپن کے احکام اور ہوتے ہیں، جوان ہونے کے بعد احکام بدل جاتے ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اسی طرح اور ایک بیماری ابھی اس دور میں، خصوصاً اس دور میں بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ منہ بولا بھائی بولنے سے، بنا لینے سے، یا منہ بولا بیٹا کہنے یا بیٹا بنا لینے سے کوئی بھائی کوئی بیٹا نہیں بنتا۔ ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔